اپنا گوشت، شوکت حیات کا افسانہ۔ امی کے کہنے پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، لیکن کھانے کی اشتہا بالکل نہیں تھی۔ بڑے ابو کے بارے میں بس کچھ دیر پہلے خبر ملی تھی۔ مجھ پر عجیب سکتہ طاری ہوا، یوں لگا جیسے دل بیٹھ گیا ہو، اندرون میں کوئی عمارت گرتی چلی جا رہی ہو، چہرے پر خون سمٹ آیا۔ عجیب وحشت آنگی لمحات تھے۔ پی اے کی آواز ابھری، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر کو بلاؤں کیا؟ نہیں، رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں۔ دن چڑھے ایسی تکان محسوس ہوئی جیسے اپنے وجود کے ساتھ ساتھ ساری کائنات بھی تحلیل ہو جائے گی۔ چاروں طرف متلاطم لہریں اور گہرا سمندر، ہر طرف پانی ہی پانی، اوپر چڑھتا ہوا ایک ایسا طوفان نوح جہاں کوئی کشتی نہیں تھی اور نہ کوئی اونچی پہاڑی، جہاں طوفان تھمنے کے بعد اس کشتی کے ٹکنے کی خوش آئند صورتحال ہوتی۔ کوئی چیز غیر متوقع نہیں تھی۔ بڑے ابو کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا، ہر آدمی اور ہر شے کے ساتھ یہی ہونا ہے، لیکن اب طوفان نوح تو پیدا ہوتا ہے، لیکن کوئی کشتی نہیں۔ 6 ہی دنوں پہلے بڑے ابو کو راستے میں دیکھا تھا، تھکے تھکے قدموں سے ہانپتے کانپتے چلتے ہوئے بے حد ٹوٹے ٹوٹے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھٹنوں کی تکلیف بڑھی ہوئی لگ رہی تھی۔ جانے کیوں بڑے ابو کو دیکھ کر ہمیشہ ہرے بھرے شاداب درخت کی یادیں آتی تھیں۔ ان کی شفقت کے گھنے سائے ہمیشہ سکون پہنچاتے تھے۔ بچپن میں والدین کے جبر کے درمیان بچوں کو انہی کی گود میں پناہ ملتی تھی۔ سڑک پر اس روز بے حد بھیڑ تھی۔ ٹریفک کی پابندیوں سے گریز کرتے ہوئے میں نے گاڑی ایک ایسی جگہ لگا دی جو پارکنگ کے لیے نہیں تھی۔ تیز تیز قدموں سے ان کے پاس گیا، بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون؟ ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے برآمد ہوئی۔ سونی آنکھیں جن پر بے حد موٹے شیشے کا چشمہ چڑھا ہوا تھا، ایک لہجے کے لیے چمکی، چہرے پر مسکراہٹ بھی نمودار ہوئی۔ انہیں اپنے بارے میں بتایا تو بے حد خوش ہوئے، سب کی خیریت پوچھی، پھر جیسے کچھ یاد آ گیا، متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، جا بیٹا، کوئی دیکھ لے گا تو تیری جان مصیبت میں آ جائے گی، تیرا باپ۔ میں نے کہا، بڑے ابو چلیے آپ کو ڈیرے تک چھوڑ آؤں، ابھی پاؤں میں گھسٹنے کی سکت باقی ہے بیٹے۔ انہوں نے اپنے جانتے اندرونی انہدام اور امٹتے ہوئے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ میرے کندھے تھپ تھپائے تھے، لیکن میری آنکھوں نے ان کی آنکھوں کو بہت کچھ چھپاتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں اسی طوفان نوح میں گر گیا۔ ڈوبنے ابھرنے کا وہی مرحلہ شروع ہو گیا جو عموماً جذباتی صدموں کے وقت مجھے بے بس بنانے کے لیے اپنے حصار میں لے لیا کرتا تھا۔ جھکی ہوئی گردن، پیٹھ میں کوبڑ، کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اور گھسٹتے ہوئے پاؤں، کوئی ٹھوٹھ درخت دھیرے دھیرے سرکنے لگتا۔ بڑے ابو، یہ بھیڑ، یہ ازدحام، آپ۔ آواز گلے میں گھٹ کر رہ جاتی۔ تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اپنی گاڑی میں واپس آ گیا۔ ان جھکے ہوئے کندھوں پر چڑھ چڑھ کر ہم نے دنیا کو اونچائی سے دیکھنا جانا تھا۔ ان کی پیٹھ کتنی ہی بار ہم بچوں کی خوشی کے لیے ہاتھی اور گھوڑوں کی پیٹھ میں تبدیل ہوئی تھی، ہنستے جاتے اور ہاتھی یا گھوڑا بنتے ہوئے خوشیوں کے موتی بانٹتے جاتے۔ نیڈر بنانے کے لیے رات کے وقت بچوں کو بڑے آنگن کے کونوں میں چھوڑ دیتے۔ بچے شور کرتے یا رونے دھونے اور ضد کرنے کا کاروبار کرتے۔ اگر امی ہمیں جن، بھوت یا چور سے ڈرا کر چپ کرانے کی کوشش کرتی تو امی پہ بگڑ جاتے۔ خبردار دلہن، انہیں ڈرپوک بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ ڈرپوک کی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے جس شدت سے وہ متنبہ کرتے، ایسا معلوم ہوتا گویا ان کی کوئی عزیز چیز چھن گئی ہو اور وہ اس کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں۔ ان کے چہرے کی وحشت دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ہم ان کی آواز کی جلبلاہٹ اور اس میں چھپے ہوئے خوف سے متوحش ہو کر چپ ہو جاتے۔ امی کی بیزاری اور نفرت دیکھنے کے قابل ہوتی۔ اپنے جیسا، وہ بدبدا کر رہ جاتی۔ کہتے ہیں دادا کی موت کے بعد بڑے ابو نے تہیہ کیا تھا کہ والد کے فرائض کی ادائیگی سے پہلے اپنا گھر نہیں بسائیں گے۔
قول کے پورا ہوتے ہوتے زمانہ گزر گیا، گنگا میں کتنا سارا پانی بہا، لیکن بڑے ابو کی زندگی اسی پڑاؤ پہ کھڑی رہی جہاں انہوں نے اپنے والد کو اپنے بچپن میں سپرد خاک کیا تھا۔ ایک شکستہ قبر ان کے پیچھے تھی، آگے بھی قبروں کے سلسلے تھے۔ بڑے ابو قبروں کے درمیان جیتے جی سینڈوچ بن گئے۔ امی کو ان کا انداز بے حد ناگوار گزرتا، زندگی کے معمولات اور بچوں کی تربیت میں ان کی دخل اندازی سے وہ گلو خلاصی چاہتی تھیں، لیکن ابو نے اس وقت تک ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دینے کا رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ روایت ہے کہ شادی کی عمر نکل جانے کے بعد جب یہ قرار پایا کہ جائیداد میں ان کے حصے کی نشاندہی کی کوئی ضرورت نہیں، تو انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی۔ خاموشی سے والدہ کے اس اندیے کو قبول کر لیا۔ ان کی تیز اور گونجدار آواز پورے علاقے میں مشہور تھی، لیکن والدہ کی اس تجویز پر انہوں نے عجیب و غریب چپی اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد کسی موقع سے انہیں جدی مکان چھوڑنے کا فیصلہ لینا پڑا، حالانکہ اس سے پہلے اپنے سلسلے میں گھر کے افراد کے ذریعہ قائم کردہ حدود سے انہوں نے کبھی تجاوز نہیں کیا۔ بچوں کے لیے ہاتھی اور گھوڑا بننے کے ساتھ گھر کے دیگر افراد کے لیے وہ کولہو کا بیل بن جایا کرتے تھے۔ کولہو کا بیل جب بیمار رہنے لگا اور سستی اور کاہلی سے دوچار ہو گیا تو چیزیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ ان کی باتیں اور اطوار ناقابل برداشت ہو گئے، حتیٰ کہ چائے کے لیے بھی۔ چائے کے وہ بڑے شوقین تھے، کچھ نہ ملے لیکن چائے مل جائے تو وہ اسے گاڑی کے لیے پٹرول سے تعبیر کرتے تھے۔ حالانکہ بار بار کی چائے اور خوراک کی کمی نے ان کے چہرے کی جلد کو خشک اور بے رونق بنا دیا تھا۔ بڑے ابو کا دل ٹوٹا تو بس اور نہیں کی کیفیت کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ قدموں نے جدی مکان کے ساتھ اپنی برسوں کی رفاقت کو بے اختیار الوداع کہہ دیا۔ قدم کانپ رہے تھے، ایک بے حد شفاق اور بے منزل زندگی کی ڈھلان سامنے تھی۔ وہ آگے بڑھ گئے، رکے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان بہنوں نے جن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بڑے ابو نے خود فراموشی اختیار کر لی تھی، اپنے بھائی کو بوجھ سمجھنے کے موقف کی پرزور تائید کی تھی۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس طرح کے بیکار افراد سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے، خاندان کے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ جوتشی کہتا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں جس نہیں، لیکن میں دکھاؤں گا کہ پکا ارادہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اکثر یہ بات وہ پڑوسیوں کے درمیان کہا کرتے تھے۔ پتہ نہیں جوتشی کی رائے کی توثیق کے لیے اور اپنے عزم کی شکست پر وہ کس قدر لہو لہان ہوئے ہوگے۔ دادی اماں نے بھی نہیں روکا تھا، جانتی تھیں کہ چند دنوں میں غصے پر قابو پا کر قہقہہ لگاتا ہوا اس کا بیٹا زندگی کی چٹانوں سے ٹکرا کر لوٹ آئے گا۔ جب بہت دن بیت گئے اور بڑے ابو پر کیا کچھ نہیں بیت گئی، تب کبھی کبھی دادی اماں پر بیتنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی نمازیں اور تسبیح طویل ہونے لگی، آنکھیں آسمان کے خلا میں کھوئی کھوئی رہنے لگیں، بات کرتے کرتے یوں خاموش ہو جاتی جیسے سب کچھ بھول گئی ہوں، انہیں بات کرنا آتا ہی نہ ہو۔ بڑے ابو جس علاقے اور جس ماحول میں رہنے گئے تھے، وہاں جا کر ان سے ملنا طبقہ اشرافیہ کی عورتوں کے لیے مناسب نہ ہو سکتا تھا۔ کسی نے ان کی کوئی خبر نہ لی۔ کبھی معلوم ہوتا کہ ٹیمپو ڈرائیو کر رہے ہیں، کبھی پتہ چلتا کہ کسی دکان میں سیلز مین بن گئے ہیں، پھر خبر آئی کہ شراب کی بھٹی کے کاؤنٹر پہ کام کر رہے ہیں، پھر یہ معلوم ہوا کہ پیشے انہیں راس نہیں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپے میں رکشے چلانے کا کام اختیار کرنا پڑا۔ کسی کو ان کا خیال نہ آیا۔ ہم جو ان کی بے چینیوں اور توجہ کے سبب نڈر بنے تھے اور زندگی کی گاڑی کامیابی اور تیز رفتاری سے چلا رہے تھے، گھر کے ماحول کے سبب ان کا تذکرہ تک کرنے سے احتراز کرتے تھے، ان کی رہائش گاہ تک جا کر ملنا تو دور کی بات۔ ان کی ساری خوبیوں کو منفی انداز میں پروجیکٹ کر کے ان کی عجیب و غریب امیج بنا دی گئی۔ ان کی درویشی، ان کی قربانی، سب کچھ سیانے پن سے تعبیر کی گئی۔ ہم لوگوں کے لیے جو اکثر و بیشتر گھوڑا بنے، گھوڑے جیسی آواز نکال کر ہنہنائے، ہمیں اپنے کندھوں کے سہارے دنیا کو اونچائی سے دیکھنے اور فیضیاب کرنے کا آغاز کیا، بقول شخص ایک ایسے گھوڑے میں تبدیل ہو چکے تھے
جس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، جس کی ٹانگیں اب چھلانگیں لگانے کی بجائے ایک جگہ بیٹھے رہنے کو فوقیت دیتی ہوں۔ جب اپنوں کی یاد نہ آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ موت نزدیک آ رہی ہے اور جینے کی لہک ختم ہو گئی ہے۔ سب نے انہیں فراموش کر دیا، لیکن ہم کیسے بھول سکتے تھے؟ ہم تو ان کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ زندگی کے ہنگاموں میں ہم جب بھی انہیں دیکھتے، انہیں منع پھسلا کر لانے کا ارادہ کرتے، لیکن گھر کے حالات کے تناظر میں یہ خیال چاند چھونے کی تمنا کے مترادف تھا۔ سر، آپ نے ابھی ابھی کہا تھا کہ آج کے سارے اپائنٹمنٹس کینسل کر دوں، اور پی اے کی آواز ابھری۔ ہاں، میرا ایک جگہ پہنچنا ضروری ہے۔ میری غنودگی ٹوٹی۔ بذریعہ فون گھر پر خبر کر دینی چاہیے۔ ڈر معلوم ہوا کہ بھولے بسرے ہوئے اس بوجھ کے تذکرے پر ناگواری کی مقدر فضا نہ پیدا ہو جائے، قیامت نہ گزر جائے۔ پھر خیال آیا کہ ان کی جائیداد تو تصرف میں آ ہی چکی تھی، اور اپنی ضرورتوں کی بنا پر جس طرح انہیں بوجھ مان لیا گیا تھا وہ کب کا ہٹ چکا تھا۔ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس خبر کی ترسیل سے ان پر اس طرح کا رد عمل نہیں ہوگا۔ میں نے اندیشوں کے واہمے کو جھٹکا اور فون کی طرف انگلیاں بڑھائیں۔ پھر سوچا ایسی بری خبر خود جا کر ان تک پہنچانی چاہیے، اسی بہانے ان کے چہروں کے تاثرات پڑھنے کا موقع ملے گا۔ میں گاڑی سے گھر لوٹا تو زندگی معمول پر دکھائی دے رہی تھی۔ دربان اسی طرح گیٹ پر تعینات تھا۔ امی، معلوم ہوا آپ لوگوں کو؟ امی پر نظر پڑتے ہی میں نے ہانپتے ہوئے کہا، ہاں معلوم ہے۔ امی نے درست لہجے میں کہا، ابو کو؟ انہیں بھی؟ وہ گئے؟ کیوں جائیں گے؟ اپنے مطالعے میں مصروف ہیں۔ دادی اماں کو؟ وہ بھی جان گئی ہیں۔ کم سے کم وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ تم آج کھانے کے وقت پر آ گئے ہو، چلو کھانا کھا لو۔ انہوں نے خانسامہ کو آواز دی اور کھانا لگانے کے لیے کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر میرے اوپر ابکائی کی کیفیت غالب تھی۔ امی بول رہی تھیں، کچھ لوگ آئے تھے، کہتے تھے انہیں یہاں لے آیا جائے اور ساری رسوم یہیں سے ادا ہوں۔ میں نے انہیں منع کر دیا۔ جن کے ساتھ ان کا دل لگتا تھا وہی تو ان کے اپنے تھے۔ پھر یہ سارا کام وہی کیوں نہ کرتے؟ ان کے تو کوئی آل اولاد نہیں تھی جو یہ فرض اپنے کندھوں پر لیتی۔ میں نے انہیں کچھ دیر کے لیے امی نے توقف کیا، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں چار ہوئیں۔ میں نے ہی شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ پھر مطمئن اور سپاٹ لہجے میں وہ بولنے لگیں، میں نے انہیں آخری رسوم کے خرچ کے لیے روپے دے دیے، آخر ان کا جائیداد میں حصہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابو بھی آ گئے۔ امی بولی، اب اس عمر میں پڑھنا تھوڑا کم کریں، آنکھوں پہ بہت زور پڑتا ہے۔ ابو مسکرائے، شکریہ بیگم، آپ کو میرا کتنا خیال رہتا ہے۔ مشورہ قابل قدر ہے۔ اب زندگی کو کتابوں کی بجائے براہ راست پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابو خلاف توقع کچھ زیادہ ہی ہلکے پھلکے اور شگفتہ لگ رہے تھے۔ ان کی صحت ابھی بھی نوجوانوں کے لیے قابل رشک تھی۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دانت سب کے سب سلامت اور مضبوط تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے مرغے کی ہڈی چوستے ہوئے اسے کڑکڑا کر توڑ دیا اور اندر کے گودے کی لذت سے سرشار ہونے لگے۔ امی نے انہیں زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ پیار بھری نظروں سے دیکھا اور ان کے دانتوں کی مضبوطی کے لیے انہیں میٹھی میٹھی نگاہوں سے داد دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھاتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنا گوشت کھا رہا ہوں۔